السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حج اور عمرے کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں آج ہم وہ بیان کریں گے۔ تو آئیے ناظرین ہماری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج اور عمرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فحش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بیک وقت حج اور عمرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فکر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکنی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور جو حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج میں تاخیر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو، وہ اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ رحمتوں کا نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بیت حرام کے حاجیوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 کعبے کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حج اور تندرستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، حج کیا کرو تاکہ تم تندرست رہو، اور شادیاں کیا کرو تاکہ تمہارا شمار بڑھ جائے اور تمہارے سبب سے دنیا کی اور قوموں پر فخر کر سکوں۔ مناسک حج کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا، صفا و مروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور کنکریوں کا مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بلا عذر حج نہ کرنے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کوئی معذور کر دینے والی بیماری حج سے روکنے والی نہ ہو اور وہ پھر بغیر حج کیے مر جائے، اس کو اختیار ہے خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی حج اور عمرے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔